بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 136 ہے۔ سورۃ الزلزال قرآن مجید کی ایک جامع سورت، اس کا عنوان۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقرئنی یا رسول اللہ فقال اقرأ ثلاثا من ذوات الراء فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال فاقرأ ثلاثا من ذوات حامين فقال مثل مقالته فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات فقال مثل مقالته فقال الرجل يا رسول الله اقرئني سورة جامعة فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجي مرتين رواه أبو داود۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ اس نے کہا میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر حامیم والی 3 صورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تو مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر پہلی بات ہی دہرا دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک جامع صورت سکھا دیجیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اذا زلزلت الارض سکھائی۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں کبھی اس پر زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا افلح الرویج، بوڑھا کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایک شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائی ہے۔ دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ تیسری بات، اس نے کہا میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ چوتھی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر حامیم والی 3 صورتوں کو پڑھا کرو۔ پانچویں بات، اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی۔ چھٹی بات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تو مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھا کرو۔ ساتویں بات، اس شخص نے پھر پہلی بات دہرائی اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک جامع صورت سکھا دیجیے۔ آٹھویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اذا زلزلت الارض زلزالها سکھائی۔ نویں بات، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا، میں کبھی اس پر زیادہ نہیں کروں گا۔ 10ویں بات، جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا افلح الرویجی، بوڑھا کامیاب ہو گیا۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں متعدد سوالات اور تقاضے لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آیا کرتے تھے اور اپنے سوالات اور تقاضے نیز اپنے احوال، اپنی کیفیات دربار رسالت میں پیش کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ ایک شخص نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن مجید پڑھائیے، یعنی مجھے ایسی چیز کا علم عطا کیجیے کہ میں قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کر لوں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم الف لام را سے شروع ہونے والی صورتیں یاد کر لو، یعنی سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم وغیرہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا دل سخت ہو گیا اور زبان موٹی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسی بات ہے تو تم حامیم والی 3 صورتیں پڑھ لیا کرو، یعنی اگر تم الف لام را والی صورتیں نہیں پڑھ سکتے تو حامیم والی صورتیں پڑھ لیا کرو، یعنی جن 7 صورتوں کو سبع حوامیم کہا جاتا ہے، یعنی ان 7 صورتوں میں سے کوئی 3 صورتیں پڑھ لیا کرو، یعنی سورہ مومن، سورہ فصلت، سورہ شورى، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان وغیرہ وغیرہ، سورۃ الاحقاف۔ اس شخص نے پھر وہی بات کہی جو پہلے اس نے کہی تھی کہ بڑھاپے کی وجہ سے اور دل کے سخت ہونے کی وجہ سے اور زبان کی موٹی ہو جانے کی وجہ سے یہ صورتیں میں پڑھ نہیں سکتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ صورتیں پڑھ لو جن کے شروع میں سبح یسبح ہے، جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، یعنی سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورۃ الاعلی وغیرہ وغیرہ۔ اس شخص نے وہی کہا جو اس نے پہلے کہا تھا اور کہا کہ مجھے کوئی ایک جامع صورت پڑھا دیجیے۔
تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اذا زلزلت الارض زلزالها والی سورت پڑھا دی. اس شخص نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا میں کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا. پھر وہ واپس لوٹ گیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ یہ بوڑھا تو کامیاب ہو گیا. اس واقعے سے ان لوگوں کو جو لوگوں کی تربیت اور اصلاح میں مصروف ہوں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو پڑھنے پڑھانے میں وحشت اور تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ لوگوں کو آسانی فراہم کرنا چاہیے تاکہ ان کو دین پر عمل کرنے میں وحشت نہ ہو اور ان میں دین بیزاری کی کیفیت پیدا نہ ہو. اور دعوت و تبلیغ اور اصلاح و نصیحت میں لوگوں کی حالتوں اور ان کی مجبوریوں کی رعایت رکھنا چاہیے، جیسا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ رعایت کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت پر رعایت کی درخواست کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی صورتوں کے بجائے صرف اذا زلزلت الارض زلزالها والی مختصر صورت ہی سے رعایت فرما دی. اگر ہم اصلاح و تربیت میں نہج نبوت کو اختیار کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص دین سے دور اور اہل دین سے دور اور محروم نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.